یہ کتاب ویسے تو مغرب کے لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، مسئلہ فلسطین کو کس طریقے سے مغرب کے لوگوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ مغرب میں ہی سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ فلسطین کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ کہ اس میں فلسطین کا جو حدود اربع ہے، فلسطین کی جو ریاست ہے یا فلسطین کا جو خطہ ہے وہ کیا تھا، اور اس میں فلسطینی جو تھے، جو کہ یہ مت ہے کہ جی یہ تو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں اور اس طرح کا معاملہ تھا، اور زمین تو ان کی تھی اور ان کو نکال دیا ہے، تو یہ اس پر پوری بحث انہوں نے کی ہے تاریخی حوالے سے، اور بتایا ہے کہ اصل میں فلسطینی کون ہے اور کہاں سے آئے تھے، اور پوری دنیا کے اندر تحریک آزادی فلسطین جو ہے اس کو مانا گیا ہے، اور اس کو، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں مشرق تو مشرق، مغرب کے اندر بھی دیکھیں کہ کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں فلسطینیوں کے حق کے اندر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم۔ آج جو میں آپ کے لیے ایک کتاب لے کے آیا ہوں وہ ایک قوم کا مقدمہ نہیں بلکہ ایک سچ کی کہانی ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے ایڈورڈ سعید کی، اور اس کتاب کا نام ہے دی کوشچن آف پیلسٹائن، یعنی فلسطین کے موضوع کے اوپر یہ ایک جامع کتاب ہے جو کہ ایک ایڈورڈ سعید نے لکھی ہے۔ یہ کتاب ویسے تو مغرب کے لوگوں کے لیے لکھی گئی تھی کہ مسئلہ فلسطین ہے کیا، مسئلہ فلسطین کو کس طریقے سے مغرب کے لوگوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ مغرب میں ہی سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ فلسطین کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو اس کتاب کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے اشفاق احمد صاحب کو۔ اشفاق احمد صاحب کتابوں پر تبصرہ کرتے رہتے ہیں اور خود صاحب کتاب بھی ہے۔ اشفاق احمد صاحب، اگر آپ اس کتاب کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں۔ جی جی بالکل، بہت اہم کتاب ہے یہ مسئلہ فلسطین، اور یہ ایڈورڈ سعید، جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے لکھی تھی، ایڈورڈ سعید جو کہ خود ان کا تعلق فلسطین سے تھا، یروشلم میں پیدا ہوئے تھے یہ، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے تک جو ہے وہ تمام یاسر عرفات کا، اور جب امریکہ نے سیٹلمنٹ کرایا تھا تو اس وقت یہ خود تمام چیزیں دیکھ چکے تھے اور بہت سارے تجربات سے ہی گزرے تھے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ اس کا ترجمہ جو ہے بہت عرصے کے بعد شائع کیا تھا، بک کارنر جیلن نے بہت خوبصورت یہ ترجمہ شائع کیا تھا، شاہد حمید صاحب نے کسی زمانے میں ترجمہ کیا تھا جو کہ بہت نایاب تھا۔ تو ایڈورڈ سعید جو تھے، یہ بہت ہی ایک ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کو ہی مخاطب کر کے لکھی گئی ہیں، چاہے اورینٹلزم ہو، چاہے قومی ثقافت کا مسئلہ ہو، یا اس طرح کی چیزیں ہوں۔ اس کتاب کے اندر بیسیکلی انہوں نے معذرت خانہ انداز نہیں اپنایا۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر مغرب کا کوئی مصنف ہے یا مغرب میں رہتا ہے تو وہ بڑا لیے دیے رہ کر یا بڑا محتاط انداز میں گفتگو کرتا ہے اپنے مسئلے کے اوپر، اگر وہ مغرب کو سمجھانا چاہتا ہے، یا بڑے معذرت خانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایڈورڈ سعید نے کوئی اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ تاریخی حقائق کے ساتھ اور سیاسی حقائق کے ساتھ گفتگو کی ہے ساری کی ساری، کہ اس میں فلسطین کا جو حدود اربع ہے، فلسطین کی جو ریاست ہے یا فلسطین کا جو خطہ ہے وہ کیا تھا، اور اس میں فلسطینی جو تھے، جو کہ یہ مت ہے کہ جی یہ تو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں اور اس طرح کا معاملہ تھا، اور زمین تو ان کی تھی اور ان کو نکال دیا ہے، تو یہ اس پر پوری بحث انہوں نے کی ہے تاریخی حوالے سے، اور بتایا ہے کہ اصل میں فلسطینی کون ہے اور کہاں سے آئے تھے، اور کہاں ان کا وطن کب سے تھا یہ۔ اچھا، پھر فلسطینیوں کے حوالے سے مغرب میں، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ لبرل حلقے جو ہیں وہاں کے، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، دو قوموں کا مسئلہ ہے یہ، اور اگر ہے بھی تو بہت معمولی سا مسئلہ ہے، بھئی ایک قوم ہے، دوسری قوم ہے وہ طاقتور ہے، یا اس نے جو ہے اس کی زمین ہے اور دوسرے لوگ اس کے حقدار نہیں ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حقدار ہیں کہ وہ اس پہ قبضہ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں۔ تو وہاں کے جو لبرل حلقے ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ کتاب بہت کچھ کہتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ دیکھیں لبرلزم کا مطلب کیا ہے، سیکولرزم کا مطلب کیا ہے، یا انسانی آزادی کا اگر آپ بات کرتے ہیں تو انسانی آزادی کے مطلب کیا ہے۔ تو انسانی آزادی کے تحت، لبرلزم کے تحت یا سیکولرزم کے تحت آپ کس طرح ایک قوم کو یہ حق دے سکتے ہیں کہ وہ کسی دوسری قوم پر کا حق غصب کر لے یا اس کو دبا لے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ بڑی اچھی بحث انہوں نے کی ہے فلسطینیوں کے حقوق سیاسی حوالے سے۔ پھر ایک بہت اہم اس کے اندر جو چیپٹر ہے، اور ہمارے ہاں لوگ تھوڑا سا تفریق بھی نہیں کرتے، یہودیت اور صہیونیت میں فرق ہے، زائنزم میں اور جوڈازم میں فرق ہے۔ ظاہر جوڈازم تو ایک مذہب ہے، جیسے یہودیت ایک مذہب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن اس میں جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں، اس میں جو انتہا پسند لوگ ہیں، جو اپنے تاریخی حقائق کے ساتھ یا جو روایات ہیں ان کے پاس، ان روایات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو سرزمین ہے وہ ان کی ہے اور دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں یہ ان کو جو ہے یہاں سے نکالنا چاہیے، اور اس پر مکمل ہمارا حق ہے، اور ہم ان کو نکالنے کے لیے جو حربہ بھی استعمال کریں وہ ہمارا رائٹ ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ تو یہ بات غلط ہے، اس کو بھی انہوں نے اس کو موضوع بنایا ہے، اور یہ بتایا کہ یہ اس قسم کا جو انتہا پسندانہ رویہ ہے وہ خود اس مذہب کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار ایسے یہودی ہیں کہ جو فلسطینی حق کے حق میں مظاہرے بھی کرتے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اور بے شمار لوگ ہیں جو اس انتہا پسندی کو پسند نہیں کرتے. تو یہ ان کو بھی اپیل کرتی ہے، ان کو بھی بتاتی ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ان کو فرق کرنا ضروری ہے ہمیں، اور ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے جو انتہا پسندی کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں. جلا وطنی کی اس میں قصے ہیں، کہانیاں کہ کس طرح جلا وطن بار بار ہوئے ہیں یہ. پھر اس میں ایک بات اور بھی بڑی اچھی ہے کہ فلسطین میں صرف ایسا نہیں ہوا کہ وہ جلا وطن ہو گئے، ان کے اندر ایک شعور پیدا ہوا فلسطینیوں کے اندر کہ ہمارا کیا حق ہے، ہماری زمین ہے، ہماری تاریخی روایات ہیں، ہمارا خطہ ہے، ہماری پرکھوں کی جو ہے یہاں پر جناب آبا و اجداد یہاں پر رہے ہیں. تو ایک فلسطینی شعور کا جو ظہور ہے وہ بھی پیدا ہوا ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر تحریک آزادی فلسطین جو ہے اس کو مانا گیا ہے، اور اس کو، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں مشرق تو مشرق، مغرب کے اندر بھی دیکھیں کہ کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں فلسطینیوں کے حق کے اندر. تو یہ کتاب جو ہے وہ بہت اچھی کتاب ہے فلسطین کے حوالے سے، مسئلہ فلسطین کو سمجھنے کے لیے. ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے کہ جو خود بھی بہت سارے تجربات سے گزرا ہے اس حوالے سے فلسطین کے. تو ایڈورڈ سعید جو ہے وہ ایک معتبر نام ہے، اور یہ کتاب بہت اچھی چھاپی ہے بک کارنر نے، اور شاہد حمید صاحب کا ترجمہ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہت اتھینٹک ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ ہے. اس کتاب کو پڑھ کر شاید ہم جذباتیت سے ہٹ کر، میرا درخواست ہے میری، جذباتیت سے ہٹ کر تاریخی اور سیاسی حقائق کی روشنی کے اندر خالصتاً جو جدید تصورات حکمرانی ہے، جیسے سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے یا ہیومنزم ہے، اس کی نقطہ نظر سے اس کتاب کا مطالعہ اگر آپ کریں گے اور اس مسئلے کا مطالعہ کریں گے تو کوئی اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ آپ کی ہمدردیاں اس مظلوم طبقے کے ساتھ ہوں گی جس پر پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لے کر کے آج تک ظلم ہو رہا ہے. یہ کتاب بہت اچھی ہے، ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ اشفاق بھائی، آپ نے جو ہے وہ اس کتاب کے حوالے سے ہماری رہنمائی کری. اگر آپ نے جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل کرسچین پرسپیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ساری کتابوں کے حوالے سے ہم اور گفتگو کریں اشفاق بھائی کے ساتھ، تو آپ جو ہے اپنی کتاب کی ریکمنڈیشن ہمیں اپنے کمنٹ کے اندر ضرور بتا دیجیے گا. تو انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہم اس کے دوسری ان جو کتابیں جو آپ ریکمنڈ کریں گے اس پر بھی ہم بات کر لیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.